السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راہ زیست بائی زہرا بنت خالد پارٹ 16۔ اگلے روز جب سب لوگ واپس لوٹ آئے تو قصر سلطان میں رونق بھی لوٹ آئی تھی۔ وہ آج بارات پر نہیں جانے والے تھے کیونکہ اس میں سفر کرنا پڑنا تھا اور امارہ کی طبیعت کے زیر اثر انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امارہ اور حاشر کو اولاد کی نعمت سے نوازا گیا تھا۔ وہ سب امارہ کا جتنا ہو سکے اتنا خیال رکھ رہے تھے۔ امارہ کا کہنا تھا کہ امیمہ اس گھر میں خوشیاں ہی لائی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی عائزہ بیگم کے ساتھ کچن میں گھسی تھی اور آج اس کا پلان تھا کھیر بنانے کا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل لگا رہی تھی جب سب باری باری ٹیبل پر آ بیٹھے۔ ناشتہ کھاتے ہوئے امیمہ نے ایک پلیٹ میں کھیر ڈال کر عارض کی جانب بڑھائی تھی۔ عارض نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور کھیر پکڑ لی۔ آج ناشتہ اور کھیر امیمہ نے بنائی تھی۔ عائزہ بیگم نے سب کو بتایا تو عارض کے چہرے پر خوشگوار حیرت سمائی۔ وہ کھیر کھاتا اسے دیکھ رہا تھا جو اس کی کسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ سب بہت مزے کا ہے امیمہ، کھیر تو لاجواب ہے۔ امارہ نے تعریف کی تو وہ شکریہ ادا کر گئی۔ بہت خوب بچے، حاشر نے بھی تعریف کی تھی۔ عائزہ بیگم کو وہ پہلے ہی چکھا چکی تھی جنہوں نے اسے بہت شاباشی دی تھی۔ وہ عارض کو دیکھنے لگی جو مزے سے کھیر کھا رہا تھا، پھر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ پرفیکٹ ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اس کی بات پر اس کے گالوں نے سرخی پکڑی تھی۔ عارض دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ حاشر نے اس کی جانب 5000 کے 2 نوٹ بڑھائے تھے اور شاباشی دی تھی۔ عارض مسکرا کر اسے دیکھتا ہوا حاشر کے ساتھ ہی نکل گیا تھا۔ امیمہ بھی مسکرا کر برتن سمیٹنے لگی تھی۔ امارہ آپی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں آفس جانے کی، یہ ہوا سب کچھ دیکھ لے گی، آپ آرام کریں۔ امیمہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا کر سر ہلا گئی۔ کئی سال تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہی تھی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا اور آج کئی سالوں بعد وہ بالکل مطمئن دکھتی تھی۔ عارض کے جانے کے بعد وہ بھی آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ آفس میں کام نپٹا کر وہ گھر لوٹی تھی اور کچن میں آ گئی تھی۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے عائزہ بیگم سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہی تھی۔ برہان کے گھر شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور دوسری طرف نور منزل میں بھی زنیرہ بیگم نے دھیرے دھیرے ہوا کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ہوا کے مہندی، بارات اور ولیمے کا جوڑا امیمہ ہی تیار کر رہی تھی۔ مہندی اور ولیمے کے جوڑے کا آرڈر سجل اور برہان کی والدہ کی طرف سے تھا، جبکہ ہوا کی بارات کا جوڑا وہ پہلے بھی تیار کرنے والی تھی۔ وہ ڈیزائن اور ہر چیز ہوا کے مطابق کرنا چاہتی تھی جو نقاب کے ساتھ بھی اچھا لگے، اس لیے وہ آفس میں اب روز جایا کرتی تھی۔ عارض چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ کبھی اس کے لیے گجرے لے آتا تو کبھی اسے پھولوں کے گلدستے سے سرپرائز کرتا۔ وہ دن بدن اس کی محبت کی اسیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ محبت پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ محبت کو محسوس کر رہی تھی، اپنے بہت نزدیک، اپنے دل میں، اپنے بہت اندر۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ عارض کی اسیر ہو رہی ہے۔ آج بھی وہ دسمبر کی سرد رات میں بالکنی کے جھولے پر بیٹھے تھے۔ دسمبر کی جمع دینے والی سردی بھی ان کا معمول خراب نہیں کر پائی تھی۔ وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ عارض بولا، امیمہ آپ اپنے بابا کو معاف کر دیں۔ عارض کی بات غیر متوقع تھی لیکن امیمہ سنبھل کر بولی، عارض میں نے شادی سے پہلے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرا دل نرم کر دے محبت کے ذریعے، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ محبت دل نرم کر دیتی ہے۔ وہ رکی تھی۔ آج آسمان پر چھائی گہری اور سرد رات میں وہ چاند تلاش نہیں کر رہی تھی۔ کیوں؟ میرے دل میں نرمی ڈال دی گئی ہے، وہ بولی تو اس کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ عارض کے چہرے پر چھائی جانے والی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ میں انہیں معاف کر دوں گی، سچ میں، وہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ عارض کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی چاند کی تلاشی تو اسی روز سے ختم ہو گئی تھی جس روز سے امیمہ اس کے بغل میں بیٹھی تھی۔ مجھے آپ کے دبے الفاظ میں کیے اظہار سے بھی محبت ہے۔ عارض کے کہنے پر امیمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب وہ سر جھکا کر ہنس دیا تھا۔ مجھے خوشی ہے آپ نے یہ فیصلہ کیا، مجھے خوشی ہے کہ محبت نے آپ کے دل میں نرمی ڈالی۔ عارض کی نظریں اس کی عنبر رنگ آنکھوں پر تھی جو وہ بار بار جھکا رہی تھی۔ اندر چلے، سردی ہو رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے اندر لے آیا تھا۔ امیمہ کی نظریں اس کے چہرے پر تھی جہاں ایک خوبصورت مسکراہٹ کا احاطہ تھا۔ وہ اس مسکراہٹ پر پگھل رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ امیمہ عارض کی محبت کے حصار میں قید ہو رہی تھی اور ہر چیز اسے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ تر آفس میں ہوتی تھی کیونکہ ہوا کی شادی کے دن قریب تھے تو اسے عروسی جوڑے مکمل تیار کرنے تھے۔ فروری کا اختتام چل رہا تھا اور سردیاں بھی دم توڑ رہی تھی۔ بہار کی آمد تھی اور امیمہ کے دل کی طرح اسلام آباد کا موسم بھی خوشگوار تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے امیمہ،
हवा अपना उरूसी जोड़ा पहने शीशे में खड़ी खुद को देख रही थी। वो इस वक्त उमैमा के कैबिन में थी और वहाँ सिर्फ आयशा और उमैमा मौजूद थी। तो उसने नकाब उतार रखा था। उसमें मेहरून का भी शेड है, देख लो तुम कौन सा नकाब लेना चाहोगी। वैसे मेरे मुताबिक तुम्हें मैचिंग ही लेना चाहिए गोल्डन के साथ। गोल्डन क्योंकि तुम्हारे दुपट्टे के पल्लू पर भी मेहरून का काम है, और अगर मेहरून नकाब लोगी तो मेरे मुताबिक अच्छा नहीं लगेगा। उमैमा ने जैसे जहन में ही उसका खाका तैयार किया था। मैं गोल्डन ही लूँगी, वलीमे वाले के साथ भी हल्के पर्पल कलर का ले लेना, और मेहंदी पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाबा के अलावा वहाँ कोई नहीं होगा। उमैमा ने सब कुछ तय कर रखा था। उसके मुंह से बाबा लफ्ज़ सुनकर वो चौंकी थी। उसने उमैमा का चेहरा देखा था, जहाँ नॉर्मल तासुरात थे। वैसे कब आ रहे हैं बाबा? उसका लहजा आम था। मेहंदी से हफ्ता पहले, यानी कल। हवा ने सर से पल्लू अलग किया था और अब लिबास तब्दील करने चेंजिंग रूम में गई थी। मैं आऊँगी फिर कल आरिस के साथ। हवा ने खुशगवार हैरत से सर हिला दिया था। उमैमा बहुत बदल गई थी और सारी तब्दीलियों में ये सबसे खुशगवार तब्दीली थी। अब तुम्हें आ जाना चाहिए, घर में बहुत काम है, मुझसे अकेले कुछ नहीं हो रहा यार। उमैमा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया था। रात को वो आरिस के साथ बैठी मामूल के मुताबिक बातें कर रही थी। आसमान साफ था और चांद की चांदनी सारे में फैली थी। आरिस, वो हवा वहाँ अकेले सब देख रही है तो वो कह रही थी मैं आ जाऊँ। वैसे भी कल बाबा आ रहे हैं तो मैं सोच रही थी कल चली जाऊँ रहने, काम वगैरह भी देख लूँगी और बाबा के साथ भी ज़रा वक्त गुजार लूँगी। वो कॉफ़ी के मग पर उंगली फेरते हुए बोल रही थी। आरिस ने जहन में दिन गिने थे, इतने दिन? फिर वो सर झटक गया था। ठीक है, मैं छोड़ आऊँगा। उसका जवाब चाहे तसल्ली बख्श था, लेकिन वो एकदम उदास हुआ था। मैं मायू पर हवा की तरफ आ जाऊँगा माजी के साथ, लेकिन मेहंदी पर कुछ देर के लिए आऊँगा, वरना बुरहान मेरा कीमा बना देगा। आरिस की बात पर वो हंस दी थी। ठीक है, आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई? आरिस के पूछने पर वो हंस दी। शॉपिंग का तो टाइम ही नहीं मिला यार, मैं तो हवा के जोड़ों पर सारी एनर्जी सर्व कर रही थी। आज वो फाइनल हो गए हैं तो सुकून मिला है। उमैमा के कहने पर वो सर हिला गया था। कल पहले हम शॉपिंग पर चलेंगे, फिर आपको छोड़ दूंगा दादू की तरफ। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हवा के साथ कर लूँगी शॉपिंग, आपने ऑफिस जाना होगा। ऑफिस बीवी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मुझे। उसने मुस्कुराकर बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात थी और उमैमा को एक बार फिर महसूस हुआ कि उसकी कदर बढ़ गई है। वैसे मैं सोच रही थी रूम में कुछ चेंजेस करूं, क्या ख्याल है? उमैमा की ये बात बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। बस पिंक कलर ना कीजिएगा कमरे में, बाकी जैसा आप चाहे। उसने हंसकर कहा तो उमैमा ने उसके बाजू पर मुक्का जड़ा। आई एम नॉट पापास प्रिंसेस, उमैमा कुछ घूर कर बोली थी। बट यू आर माइन। आरिस की बात गैर मुतवक्का थी। वो हंस दी थी। बात सच थी और उसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं सब चेंज नहीं करूँगी, बस कमरे में कुछ डिटेल ऐड करूँगी जिससे कमरा मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। उमैमा उसे अपने मंसूबों के बारे में बता रही थी। मोहब्बत भी यही काम करती है। वो झूले की पुश्त पर बाजू टिकाए उस पर सर रख कर बोला था। क्या? उसने जवाबन इस्तफसार किया। ज़िंदगी में डिटेल ऐड करके उसे कामिल कर देती है। आरिस बाजू पर सर टिकाए उसे देखते हुए बोल रहा था। भूख लगी है तुम्हें? उमैमा के पास बस एक ही फरार का रास्ता हुआ करता था। उसकी बात पर आरिस का कहकहा खामोश फिज़ा में तगैर बिखेर गया था। मुझे आपकी बातों से मोहब्बत है। वो फिर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी थी, जिस पर आरिस कहने लगा मैंने खाया था खाना। वो उसकी बात पर सर हिला गई थी और फिर से बातों में मशगूल हो गई थी। वो और आरिस उसे देखने में। अगले रोज़ वो ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद वापस घर आ गई थी। वो थक गई थी और उसने नूर मंजिल जाने से इनकार कर दिया था। सब समझे कि वो थकावट के बाद जाने से मना कर गई है, लेकिन आरिस जानता था वो हिम्मत नहीं कर पा रही। आरिस उसे छोड़कर ऑफिस चला गया था। पीछे वो खुद को मसरूफ़ करने की गर्ज से कमरे में कुछ तब्दीलियाँ करने लगी थी। वो काफ़ी देर तक उसी काम में मसरूफ़ रही थी। आज शॉपिंग करते हुए वो कमरे के लिए भी कुछ चीज़ें लाई थी। अपना काम पूरा करके वो बाहर निकली और किचन की जानिब बढ़ गई थी। उसे नया नया कुकिंग का शौक़ चढ़ा था। वो अब भी मूड बहाल करने के लिए कढ़ाई बनाने के लिए घुसी थी। ज़नीरा बेगम आज लॉन के पौधों के साथ मसरूफ़ थी तो उसने उन्हें तंग करना मुनासिब न समझा और यूट्यूब से देखकर वो कढ़ाई बनाने लगी। हारिस जब घर लौटा तो किचन से धुआं उठता देखकर सीधा उधर ही आया था। वहाँ उमैमा को उधर से उधर भागता देखकर वो हैरान हुआ था। वो जल्दी जल्दी कढ़ाई में पानी के छींटे लगा रही थी। हारिस ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया था। उमैमा चौंकी थी और गहरी सांस भर गई। ये चक्कर बताओ कि फ्राई हो गया है? उसने गोश्त में चम्मच चलाते हुए बोला तो आरिस ने एक नज़र कढ़ाई में पड़े गोश्त को देखा और एक नज़र उसे।
یہ اوور فرائی ہو گیا ہے۔ عارض کی بات پر شوق سے آنکھیں پھیلا گئی تھی۔ ہائے اللہ، اب کیا کروں؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی تو عارض ہنس دیا۔ جب نہیں کرنا آتا تو کیوں کر رہی تھی؟ سیکھوں گی تو آئے گا نا۔ آپ جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں کچھ کرتی ہوں اس کا، ماں جی ہی ٹھیک کر سکتی ہے اسے۔ اب امیمہ نے اسے کھلی بلی کروایا تھا اور خود لان کی طرف بڑھی تھی اور عائزہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ کچن میں آتی سب کچھ دیکھنے لگی تھی تو امیمہ نے کھانے کا ٹیبل لگایا تھا۔ حاشر اور برہان اکٹھے لوٹے تھے اور امارہ لاؤنج میں بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے لیے سب ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تو عائزہ بیگم کے بنائے چائنیز چاولوں کے ساتھ ساتھ ٹیبل پر کڑھائی بھی رکھی تھی۔ عارض نے سب سے پہلے اسی کی جانب ہاتھ بڑھائے تھے۔ امیمہ نے ابھی تک کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ سب معمول کی باتوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں عارض کے چہرے پر تھی جہاں کوئی عجیب تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ مزے سے کھا رہا تھا تو امیمہ نے بھی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ایک نوالا حلق سے اترا تھا اور اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کھا رہی ہے۔ نمک کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ گوشت زیادہ پکنے کی وجہ سے ریشے الگ ہو رہے تھے، نمک کم ہونے کی وجہ سے مرچیں زیادہ لگ رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا۔ اسے عارض کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عارض کی پلیٹ پیچھے کر دی تھی۔ یہ کھانے لائق ہے جو آپ کھا رہے ہو مزے سے؟ وہ گھور کر بولی تھی۔ اس کی بات پر عارض ہنس دیا تھا۔ کہا نا آپ کے ہاتھوں سے بنا زہر بھی کھا لوں، یہ تو پھر میری پسندیدہ کڑھائی ہے۔ اس نے پلیٹ واپس اپنی جانب کھسکائی تھی۔ امیمہ اگلی بار میں تمہارے ساتھ بنا دوں گی، کوئی بات نہیں، پہلی بار کے لحاظ سے بہت اچھی بنی ہے۔ امارہ نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی سب اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کی بھوک مر گئی تھی۔ اسے رہ کر عارض پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیسے مزے سے کھا رہا تھا۔ اس نے بھی تھوڑا بہت کھانا کھا کر ٹیبل سے اٹھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ پھر سب نے مل کر چائے پی تھی اور اپنے کمروں میں روانہ ہو گئے تھے۔ بہار نے پورے اسلام آباد کو خوشگوار سا کر دیا تھا۔ سردیاں بوسیدہ ہو رہی تھی اور گرمیوں کی آمد تھی، لیکن پھر بھی ہوا میں ہلکی ہلکی سردی موجود تھی اور وہ اسے نور منزل میں چھوڑنے آیا ہوا تھا۔ زنیرہ اور ہوا کے ساتھ ساتھ وہاں شایان بھی موجود تھے جو ہوا کی شادی کے لیے آئے تھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر آفس کے لیے روانہ ہونے کی غرض سے اٹھ گیا تھا۔ امیمہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ جب دل نہ لگے تو کال کر دیجیے گا، میں لینے آ جاؤں گا۔ عارض نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کہا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ امیمہ کے شرارتی انداز میں کہنے پر وہ اس کی مسکراتی ہوئی عنبر رنگ آنکھوں کو دیکھنے لگا تھا۔ انہیں وہ کتنا مس کرنے والا تھا اب۔ آپ سے تو بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ امیمہ نے اس کی بادامی آنکھوں میں دیکھا تھا جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی، جیسے کہ اس کے مسکرا کر پوچھنے پر وہ بھی مسکرا دیا تھا، پھر سر جھکا کر چہرے کا رخ پھیر گیا۔ جب بولا تو آواز بہت آہستہ تھی۔ یہی کہ ایک دن آئے گا جب آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گی۔ سر اٹھا کر سیدھا ان عنبر رنگ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال اسے پرکشش بنا رہے تھے۔ امیمہ سر جھٹک گئی۔ وہ مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر آفس روانہ ہو گیا۔ اور اگر میں کہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے عارض، تو وہ پیچھے اس کی کار کو دیکھتے ہوئے فقط سوچ ہی سکی تھی۔ ہم نے تاخیر سے سیکھے ہیں محبت کے اصول، ہم پہ لازم ہے تیرا عشق دوبارہ کر لے، یہ بھی ممکن ہے تجھے دل سے بھلا دیں ہم، یہ بھی ممکن ہے تجھے جان سے پیارا کر لیں۔ وہ اندر آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ ہوا اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں گئی تھی کیونکہ فی الوقت اس کا آفس صرف وہی سنبھال رہی تھی۔ امارہ کو سب نے ہی پلکوں پر بٹھا رکھا تھا۔ زنیرہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ امیمہ کا ارادہ ایک ڈیزائن پر کام کرنے کا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ کے ساتھ ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس نے آئی پیڈ پکڑا تھا اور بالکنی کے جھولے میں آ بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن بار بار عارض کی جانب جا رہا تھا۔ وہ شادی کے کئی ماہ بعد بھی اس کے بغیر رہنے کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ اسے فکر عارض کی تھی، وہ بھی اس کے بغیر خاموش ہی رہتا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تو امیمہ نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ شایان چلتے ہوئے بالکنی کا دروازہ پار کر گئے تھے۔ امیمہ کو جھولے پر بیٹھا دیکھ کر وہ پاس ہی کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ وہ صرف ایک انسان کے بیٹھنے کے لیے بنا تھا۔ امیمہ بھی آئی پیڈ رکھتی اٹھ کر ان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا دل کو بھلی معلوم ہوتی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ عارض کے ساتھ خوش ہو؟ انہوں نے نرمی سے بات کا آغاز کیا تھا۔ جی میں خوش ہوں اور الحمدللہ مطمئن بھی۔
وہ ریکنگ پر بازو ٹکاتی لان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ دور ایک کونے میں نیلے گلاب کا پودا دکھائی دے رہا تھا جس پر کئی کلیاں پھوٹی ہوئی تھی۔ مجھے خوشی ہے اور تمہاری پسند پر اعتماد بھی، وہ مسکرا کر بولے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی عنبر رنگ کی تھیں۔ امیمہ اس لیے ان سے نظریں نہیں ملاتی تھی۔ وہ ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھی۔ شکریہ، وہ خلاف معمول مسکرا کر بولی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ماحول میں معنی خیز سی خاموشی چھا گئی تھی۔ شایان ایک بار پھر معافی مانگنا چاہتے تھے لیکن اب امیمہ کے جواب سے بھی ڈرتے تھے، اس لیے خاموش تھے۔ عارض نے اس سارے عرصے میں مجھے ایک بات سمجھا دی ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے، محبت کا اصل مفہوم۔ اس نے مجھے محبت کے خوبصورت روپ سے واقف کروایا ہے۔ آپ نے کبھی میری ماں سے محبت نہیں کی تھی بابا؟ وہ خاموشی سے اس کے الفاظ سن رہے تھے۔ وہ فرصت سے سامنے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور شایان امیمہ کے چہرے کو تک رہے تھے جو انہی کا عکس تھی۔ اس کے بابا کہنے پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے تھے۔ میں نے سچ میں کی تھی۔ جو آپ نے کی تھی وہ محبت نہیں تھی، جو عارض مجھ سے کرتا ہے وہ محبت ہے۔ اس نے مجھے محبت کرنا سکھا دیا ہے اور میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ محبت نے میرے دل میں نرمی ڈال دی ہے۔ میں آپ کو بہت پہلے کا معاف کر چکی ہوں، امیمہ نے مسکرا کر کہتے ہوئے ان کے عنبر رنگ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھے تھے اور اسے گلے لگا گئے تھے اور اس ایک گلے لگانے سے امیمہ کے دل میں موجود ساری ناراضی جیسے کہیں دور سو گئی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے باپ کے گلے لگ رہی تھی۔ دل میں موجود سارے گلے شکوے کہیں دفن ہو گئے تھے۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور شایان کے لیے لمحہ گویا پھانسی کے ملزم کے لیے معافی کا اعلان تھا۔ وہ مجرم نہیں تھے، نہ ان کا جرم بڑا تھا، لیکن بچپن کے ٹراماز ہوتے ہی ایسے ہیں جو آسانی سے جان نہیں چھوڑتے۔ بہت ہو گیا یہ رونا دھونا، چلے ہم ہوا کی شادی کی تیاریاں کریں۔ ان سے الگ ہو کر ہنستی ہوئی آنکھوں کی نمی پوچھتی ہوئی بولی۔ وہ بھی ہنس دیے تھے۔ پھر کچھ دیر وہ وہاں بیٹھے باتیں کرنے لگے تھے تاکہ کچھ بہتر محسوس کر سکیں۔ اب میں سکون سے مر سکوں گا امیمہ، وہ مسکرا کر بولے تو امیمہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چل رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ بار بار ایک فائل میں کچھ پوائنٹس پڑھتا، انہیں ہائی لائٹ کرتا اور پھر سے لیپ ٹاپ پر جھک جاتا۔ کمرے میں سکوت پھیلا تھا۔ تبھی اس کی سیکرٹری اندر داخل ہوئی تھی۔ سر، یہ فائنل پروجیکٹ ہے جو ہم پیش کرنے والے ہیں کل کی میٹنگ میں، آپ ایک بار دیکھ لیجیے گا اور اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے تھے، وہ مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں بولی تھی۔ عارض نے غور سے اس کی بات سنی تھی اور پھر سر ہلا دیا تھا۔ دوبارہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا تو اس کی سیکرٹری ابھی تک کھڑی تھی۔ جو پوچھنا چاہتی ہیں پوچھ لیں، مجھے کام کرنا ہے، وہ یوں ہی سر جھکائے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ جو اس دن آئی تھی وہ کون تھی؟ وہ تجسس کے مارے پوچھ بیٹھی تھی کیونکہ عارض کے آفس میں رباب کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا۔ رباب سے اس کا روکھا پن سب کو معلوم تھا، لیکن اب امیمہ کے ایک دم آفس میں ہو کر جانے سے عارض کا موڈ جس واضح طور پر بدلا تھا پورا اسٹاف نوٹ کر چکا تھا۔ وہ میری وائف ہے، مسز امیمہ۔ عارض کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی، نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی۔ اس کی سیکرٹری مسکرا کر سر ہلاتی جلدی کیبن سے نکل گئی تھی۔ اب پورے اسٹاف کو بھی تو بتانا تھا۔ عارض اس کے جانے کے بعد موبائل اٹھاتا امیمہ کو کال ملا گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ حال احوال کے بعد اس نے دریافت کیا تھا۔ میں ذرا بابا کے ساتھ ان کی شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ امیمہ نے کچھ فاصلے پر کھڑے شایان کو دیکھا تھا جو اپنے لیے کرتا دیکھ رہے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، چلے آپ ان کے ساتھ وقت گزارے، مسکرا کر بولا تھا عارض۔ امیمہ کی نظریں شایان پر تھی جو اب ایک بلیک رنگ کا کرتا اپنے ساتھ لگاتے اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیسا لگے گا۔ جی امیمہ، وہ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ امیمہ یہاں کھڑے بھی بتا سکتی تھی کہ وہ اس کا نام لیتے ہوئے مسکرایا ہے۔ شکریہ۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن فقط یہی بول سکی اور پھر مسکرا دیا۔ کس لیے؟ اس نے انجان بننے کی اداکاری کی۔ وہ سوچتی رہ گئی کہ کس چیز کے لیے اس کا شکریہ ادا کرے۔ ہر چیز کے لیے، عارض مسکرا دیا۔ مجھے شکریہ کی نہیں، آپ کے اظہار کی ضرورت ہے، وہ ترکش میں بولا تھا۔ امیمہ سمجھ نہ سکی، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی یہ کس زبان میں عارض بولتا ہے۔ مطلب شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عارض کی بات پر وہ مسکرا دی۔ پھر کچھ دیر کی باتوں کے تبادلے کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ امیمہ چلتی ہوئی شال والے پوشن میں آئی تھی۔ شایان چینجنگ روم میں تھے۔ اس نے ایک شال پر ہاتھ پھیرا تھا، وہ کریم کلر کی تھی اور نفیس تھی۔ یہ کیسی ہے؟ امیمہ نے چینجنگ روم سے نکلتے شایان سے پوچھا تھا۔ وہ شال واقعی خوبصورت تھی، سادہ مگر نفیس۔ اچھی ہے، انہوں نے مسکرا کر اس کی پسند کو داد دی تھی۔ میں عارض کے لیے لے لوں؟ وہ کچھ کنفیوز سی بولی تھی جس پر شایان ہنس دیے تھے۔ ہاں لے لو، شایان کی بات پر سر ہلاتی شال خرید گئی تھی۔ ایک ہفتہ کس تیزی سے گزرا اس کا اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ ہوا کی مہندی تھی اور نور منزل کا لان خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک ہفتے سے عارض اور امیمہ کی بات نہیں ہو سکی تھی۔ عارض پورا دن آفس میں ہوتا اور جیسے ہی فارغ ہوتا
وہ برہان کی طرف چلا جاتا کیونکہ برہان کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ دیر رات تک فری ہوتا تو امیمہ کے آرام کا سوچ کر کال نہ کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ امیمہ کچھ خفا تھی۔ وہ دن میں 200 بار فون دیکھتی تھی لیکن عارض کی کال نہ دیکھ کر اسے رہ کر غصہ آتا تھا۔ وہ بھی ضد لگا کر بیٹھی تھی کہ خود نہیں کرے گی، عارض بھی کرے گا تو اب نہیں اٹھائے گی۔ وہ ہوا کی مایوں پر بھی موجود نہیں تھا۔ وجہ اس کا لاہور ہونا تھا۔ اس نے زنیرہ بیگم کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی لیکن امیمہ کو فون کرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ بس یہی سوچتی آج بھی غصے سے تیار ہو رہی تھی لیکن اس سے اس کا انتظار تھا۔ مہمان کم ہی تھے، کچھ دوستیں تھیں اور کچھ شایان اور زنیرہ بیگم کے جاننے والے۔ ہوا اسٹیج پر کھڑی شایان کے ساتھ تصاویر بنوا رہی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کی پیروں تک آتی فراک پہن رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہم رنگ نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ مہندی کا فنکشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ نیوی بلو کلر کی شلوار قمیض پہنے پوری شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ امارا اور عائزہ بیگم پہلے سے آ چکی تھیں جبکہ حاشر کچھ دیر کے لیے آیا تھا اور برہان کی وجہ سے اسے لوٹنا پڑا تھا۔ امیمہ کا غصہ کہیں دور سو گیا تھا لیکن پھر وہ اس سے خفا ہونا اپنا حق سمجھتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عارض اس کی حرکت پر لب دبائے مسکرا دیا تھا۔ وہ سب سے مل کر امیمہ کو ایک طرف لاتا کیمرہ مین سے تصاویر کھنچوا رہا تھا۔ سب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ بھی چپ تھی۔ کچھ دیر کی رسومات کے بعد کھانا کھل گیا تھا۔ سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے اور کچھ رسومات میں۔ فنکشن ایسے ہی چل رہا تھا۔ برہان کی طرف مہندی جلدی شروع ہوئی تھی اس لیے وہ وہاں سے کام نپٹاتا اب سکون سے ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امارا کو کچھ کہتا اندر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد امارا نے امیمہ کو بلایا تھا۔ امیمہ، ہوا کا موبائل شاید تمہارے کمرے میں رہ گیا ہے، وہ مانگ رہی تھی، ذرا لا دو اسے۔ امارا کی بات پر وہ سر ہلا گئی تھی اور زنیرہ بیگم کو پانی کا گلاس پکڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب اندر بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی ادھر ادھر دیکھے بغیر سنگار میز کے سامنے آئی تھی اور ادھر ادھر دیکھتی موبائل ڈھونڈنے لگی تھی۔ کیونکہ ہوا اس کے کمرے میں تیار ہوئی تھی تو اسے لگا واقعی وہ اپنا فون یہاں بھول گئی ہے۔ تبھی دروازہ لاک ہونے کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ عارض دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ شلوار قمیض میں وجیح لگتا تھا۔ امیمہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیوں آئے ہو ادھر؟ وہ غصے سے رخ پھیر گئی تھی۔ عارض خاموشی سے مسکراتا ہوا ٹیک لگائے کھڑا رہا تھا۔ سوچا بیوی نے تو بلانا نہیں، خود ہی ملنے کا بندوبست کر لوں۔ اس کی مسکراہٹ سے وہ چڑ رہی تھی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے توجہ کی عادت ڈالی تھی۔ اگر ایسے ہی اگنور کرنا تھا مجھے تو کیوں ہر وقت کی توجہ سے بگاڑا تھا مجھے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ عارض کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ میں مصروف تھا ذرا، اس نے سر کھجاتے ہوئے شرمندگی سے بولا تھا۔ اس کا مقصد امیمہ کو ہرٹ کرنا تو ہرگز نہیں تھا۔ اتنی بھی کیا مصروفیت کے ساتھ دن میں بیوی کو ایک میسج نہ کر سکے؟ اس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے نمی اتر رہی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا لیکن ٹیک چھوڑتا اب اس کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں اب تم سے محبت کرنے لگی ہوں تو یوں ہی اگنور کر کے اب مجھے تنگ کر رہے ہو؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تو عارض جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ اس کی سانسیں ساکت ہوئی تھیں۔ میں برہان کے ساتھ اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس کے علاوہ لاہور کے آفس میں ایک مسئلہ آ گیا تھا جسے سلجھانے کے لیے مجھے وہاں جانا پڑا تھا اور وہاں سے واپس آ کر میں بیمار ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی برہان کے ساتھ کام کاج میں مصروف تھا۔ جس وقت فراغت ملتی تھی اور اس وقت رات کا کوئی پہر ہوتا تھا اور آپ کے آرام کا سوچ کر میں کال نہیں کرتا تھا۔ اس نے فرصت سے اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اتنا کچھ وہ کیسے دیکھ رہا تھا؟ امیمہ کو اس پر طرز بھی آیا تھا اور غصہ بھی۔ بھلا میسج کر دیتا۔ اب وہ بولی جو پہلے بول رہی تھی۔ اس کے خاموش ہو جانے پر وہ مسکرا کر گویا ہوا تھا تو امیمہ کے گال دہکے تھے۔ جذبات کے بہاؤ میں آ کر وہ اظہار کر گئی تھی۔ وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ اب کیسے ہو؟ اس نے عارض کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا جہاں ہلکی ہلکی تپش ابھی بھی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹا کر خود کے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اب تو کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ رہی تھی لیکن نظر انداز کر گئی، پھر آگے بڑھی اور اس کے پاس سے گزر کر ڈریسنگ روم میں آئی۔ وہاں سے عارض کی ہینگ کی شال اتاری اور کمرے میں آ کر اس کی جانب بڑھائی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کے لیے ہے، پسند آئی تو لے لی۔ عارض اس کی تم سے آپ اور آپ سے تم کے سفر کو انجوائے کرتا تھا۔ وہ غصے میں ہوتی تو پہلے والی امیمہ ہو جاتی تھی اور نارمل ہوتی تو پھر آپ کہنے لگتی۔ عارض نے پکڑ کر وہ کاندھے پر ڈال لی تھی۔ وہ نیلی شلوار قمیض کے ساتھ بہت جچ رہی تھی۔ عارض سنگھار میز کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس پر اچھی لگ رہی تھی۔ بہت شکریہ، وہ مسکرا دی۔ عارض نے سنگھار میز پر دھرا ایک شاپر کھولا تھا اور اس کے ہاتھ آگے کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ آگے کر گئی تھی۔
حارث نے سلور رنگ کی چوڑیاں اس کی کلائیوں میں بھر دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ موتی کے سفید گجرے بھی۔ امیمہ ہنستی تھی۔ حارث جانتا تھا وہ آج نیلا سوٹ پہننے والی ہے تو وہ اسی کے مطابق سفید گجرے لایا تھا۔ امیمہ نے گہرے نیلے رنگ کی شارٹ کرتی کے ساتھ ہم رنگ شرارہ پہن رکھا تھا۔ کرتی کے دامن پر سلور رنگ کے تلوں کا کام تھا اور ویسا ہی کام اس کے شرارے کے پانچوں پر تھا۔ سفید سادہ دوپٹہ اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا جس پر نیلے رنگ کے تلے کے پھول تھے۔ بالوں کو ادھ کھلا چھوڑے اس نے کانوں میں سلور جھمکے پہن رکھے تھے اور ہم رنگ کھسا پیروں میں مکید تھا۔ اب کلائیوں میں ڈلی چوڑیوں اور گجروں سے اس کی تیاری مکمل ہوئی تھی۔ اب ناراضی بھلائے کمرے سے نکلے تھے اور باقی کا فنکشن اچھے سے انجوائے کیا تھا۔ اگلے روز وہ تیار ہو کر سارے کاموں سے فارغ ہوتا بارات سے پہلے ہال میں پہنچا تھا۔ یہاں کے سارے کام شایان ہی دیکھ رہے تھے اس لیے اسے ٹینشن نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں پہنچا تھا امیمہ تیار سی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ تھوڑے بہت مہمان آ چکے تھے اور باقی بارات آنے والی تھی۔ زنیرہ بیگم اور شایان ہوا کو حوصلہ دینے میں مصروف تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہی نصیحتیں بھی۔ دوسری جانب برہان کی خوشی کا عالم نہیں تھا۔ وہ خوش تھا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر رہا تھا۔ عارض سفید شلوار قمیض پر پرپل کلر کی واسکوٹ پہنے ہوئے تھا جبکہ امیمہ نے پیروں تک آتی پرپل اور وائٹ کلر کی امتزاج کی گھیرے دار فراک پہن رکھی تھی جس پر جگہ جگہ نفاست سے کام ہوا تھا۔ گردن میں ایک باریک سا نیکلس تھا اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے بوندے تھے۔ دوپٹہ پیچھے سے بل ڈال کر بازوؤں میں ڈال رکھا تھا اور بالوں کو اسٹریٹ کیے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ پیروں میں مکید ہائی ہیلز اس کے چلنے پر شور برپا کرتی تھی۔ وہ مسکرا کر اب مہمانوں سے مل رہی تھی۔ عارض اس کے بغل میں جا کھڑا ہوا تھا اور پیچھے سے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اب ٹھیک ہے آپ؟ اس کے مسکرا کر پوچھنے پر وہ اسے نظر بھر کر دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ آپ جب تک میرے ہمراہ ہیں یقین کریں میں تب تک ٹھیک ہوں۔ اس کے مسکرا کر بولنے پر گال میں ڈمپل واضح ہوا تھا۔ وہ اس کا ڈمپل دیکھتی مبہوت ہوئی تھی۔ اس کا ماننا تھا یہ صرف عارض پر ہی اتنا جچتا ہے۔ چلے آئے میں آپ کو باقیوں سے ملواتی ہوں۔ وہ اسے ساتھ لیے کچھ مہمانوں سے ملوانے لگی تھی۔ اپنی شادی پر اس نے کئی لوگوں کو مدعو کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ سب کو فیس کرنا سیکھ چکی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے اب پورے ہال میں گھوم رہے تھے۔ لوگوں کی نظریں مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ چکی تھی۔ ہوا کو نکاح کے لیے اسٹیج پر لایا گیا تھا اور دونوں کے درمیان پھولوں کی سیج سجائی گئی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے بول بولنا شروع کیے تھے۔ ہوا شایان بنت شایان ملک آپ کا نکاح برہان خرم ولد خرم شہزاد سے بوز 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر جھکے سر کے ساتھ باری باری 3 بار اپنی رضامندی ظاہر کر گئی تھی۔ وہ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے والی تھی لیکن اسے معلوم تھا اس کے رب نے اس کے لیے بہترین فیصلہ کر رکھا ہے، اس لیے وہ پریشان نہیں تھی۔ جذباتی ہونا ایک قدرتی چیز ہوتی ہے۔ کچھ دستاویز کے بعد دوبارہ سے مولوی صاحب کی آواز گونجی تھی۔ برہان خرم ولد خرم شہزاد، آپ کا نکاح ہوا شایان ولد شایان ملک سے 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ان کے پوچھنے پر برہان بھی باری باری 3 بار قبول ہے بول گیا تھا اور پھر سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ پھولوں کی سیج درمیان سے ہٹا دی گئی تھی۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی اور برہان اٹھ کر ہوا کے سامنے آیا تھا، پھر اس کے آگے ہاتھ بڑھایا تھا جسے وہ تھام گئی تھی۔ پوری زندگی کے لیے وہ کھڑی ہوئی تھی اور برہان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ نکاح مبارک مسز۔ اس کی بات پر وہ سر جھکا گئی تھی اور نرم آواز میں بولی، آپ کو بھی۔ پھر وہ دونوں مسکرا کر تصاویر بنوانے لگے تھے۔ ہوا اپنے عروسی جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر اس کے نقاب میں لپٹی آنکھیں ایک الگ ہی تاثر دیتی تھی، جبکہ برہان نے بلیک کلر کی شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ باقی رسومات کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھایا جا رہا تھا۔ عارض اور امیمہ ایک طرف تصاویر کھنچوا رہے تھے۔ شایان نے ایک نظر ہوا اور برہان کو دیکھا تھا جو اسٹیج پر بیٹھے مسکرا رہے تھے اور ساتھ ہی برہان اسے کسی سے ملوا رہا تھا۔ دوسری طرف ہال کے ایک طرف امیمہ تصاویر کھنچواتی ہوئی عارض کی کسی بات پر ہنس رہی تھی اور عارض محبت سے اسے تک رہا تھا۔ وہ اتنی دور سے بھی عارض کی آنکھوں میں امیمہ کے لیے چھپی نرمی اور محبت دیکھ سکتے تھے۔ پھر وہ نم ہوتی آنکھوں سے مسکرا دیے تھے اور زنیرہ بیگم کے پاس پہنچے تھے جو عائزہ کے ساتھ ساتھ برہان کی والدہ اور سجل سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کے بلانے پر وہ الگ ہوئی تھی۔ ہاں کیا ہوا شایان؟ انہیں لگا وہ کوئی ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ شایان نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی۔ میں آپ کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے نہ صرف میری بیٹیوں کا خیال رکھا بلکہ انہیں اچھی پرورش بھی دی اور اچھے گھروں میں بیاہا بھی۔ معافی تو میں آپ سے مانگ نہیں سکتا کیونکہ آپ تو معاف کر دیں گی، لیکن میں خود کو اس معافی کا حقدار نہیں سمجھتا، اس لیے شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کا بہت احسان مند ہوں۔
ان کی نم آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ خوش اور مطمئن تھے۔ آپ اب اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیسے رہیں گی؟ میری ماں نے تو میرے ساتھ چلے، وہاں حفظہ اور بچے آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہاں۔ انہوں نے اپنی دوسری بیوی کا نام لیا تھا۔ وہ ان کی باتیں سنتی مسکراتی تھی۔ میں نور منزل کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، میرا جنازہ نور منزل سے ہی اٹھے گا۔ میں اپنی زندگی کے آخری ایام اس گھر میں گزارنا چاہتی ہوں جہاں میرا شوہر مجھے بیاہ کر لایا تھا۔ میں اکیلی ہوں گی لیکن میں مطمئن ہوں گی، اور زندگی کے آخری ایام میں مطمئن ہونا مقدر کی بات ہے۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا، مسکرا رہی تھی اور واقعی خوش اور مطمئن تھی۔ ان کی نواسیاں خوش تھی تو وہ کیوں نہ خوش ہوتی۔ آپ کو کبھی بھی میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ وہ تابعداری سے سر جھکا گئے تھے۔ زنیرہ بیگم نے ان کے سر پر پیار دیا تھا۔ مجھے خوشی ہے تمہارے اور امیمہ کے درمیان معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، انہوں نے دور کھڑی امیمہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جو اب سجل کے ساتھ کھڑی کچھ کھاتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ عارض پاس ہی کھڑا اس کی باتیں سنتے ہوئے ہنس رہا تھا جس پر وہ بار بار اسے گھور رہی تھی۔ یہ سب کچھ عارض کی بدولت ہوا ہے، اس نے امیمہ کو اپنی محبت اور توجہ سے بدلا ہے۔ شایان نے بھی ان کی نظروں کے رخ میں دیکھا تھا جہاں اب امیمہ غصے سے عارض کے منہ میں نوالا ٹھوس رہی تھی تاکہ وہ مزید نہ ہنسے اس کی باتوں پر۔ اس کی حرکت پر شایان اور زنیرہ بیگم کے ساتھ ساتھ سجل اور سائم بھی ہنس دیے تھے۔ اس طرح ہنسی خوشی میں رخصتی کا وقت بھی آ گیا تھا۔ ہوا سے زیادہ تو امیمہ نے رونے کا شغل فرمایا تھا۔ امارہ اور عارض اسے چپ کروانے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ وہ امارہ کے کندھے پر سر رکھے مسلسل رو رہی تھی۔ ہوا سب سے ملتی چلی گئی تھی اور امیمہ ابھی تک رو رہی تھی۔ عارض کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ایسا کیا کرے جس سے امیمہ خاموش ہو جائے۔ خاموشی سے اسے گاڑی میں بٹھاتا وہ گھر لے آیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ آگے بس کلائمیکس بچا ہے، تو کہانی بہت انٹرسٹنگ تھی۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔